نعبدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی آل پاک پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ محترم سامعین، عید الاضحیٰ کے حوالے سے آج ہم آپ کے لیے ایک خاص الخاص تحفہ لے کر حاضر ہیں۔ اگر عید کے ان 3 دنوں میں آپ چھوٹا سا صرف 5 منٹ کا یہ عمل مبارک کر لیتے ہیں تو پھر انشاءاللہ جو میرے بہن بھائی بے اولاد ہیں، اللہ رب العزت ان کو نیک صالح اولاد اور چاند سا بیٹا عطا فرمائیں گے۔ آج ہر گھر میں بیماریاں بھری پڑی ہیں، کسی انسان کو کوئی بیماری ہے اور کسی کو کوئی بیماری ہے، اور آج کوئی انسان دوا کے بغیر نہیں چلتا، اور ہر بندہ روزانہ کی مقدار پر دوائی کھاتا ہے، اور یہاں تلک کہ دوائیاں کھا کھا کر انسان عاجز آ جاتا ہے، یعنی تنگ ہو جاتا ہے، لیکن پھر بھی وہ دوائی کھا رہا ہے کیونکہ وہ ایک بات بھول گیا ہے کہ دوا تو آپ روزانہ کھا رہے ہیں، لیکن جو سب سے بڑی دونوں جہانوں کی دوا ہے یعنی دعا ہے، ہمارا پیارا قرآن مجید یعنی قرآن حکیم ہمارا سب سے بڑا طبیب، سب سے بڑا ڈاکٹر۔ کہ آپ قرآن پاک کھول کر اس کا دیدار کرتے ہیں؟ نہیں، یہی آپ کی جسمانی بیماریوں کی سب سے بڑی وجہ ہے، اور آپ دن رات دوائیاں کھا کھا کر پاگل ہو گئی ہیں، کیونکہ جب تک آپ دنیا کے سب سے بڑے سرجن، سب سے بڑے طبیب اور سب سے بڑے حکیم یعنی قرآن حکیم سے علاج کیا ہے، اب کرنا شروع کر دیں، کیونکہ قرآن کا دیکھنا ثواب، قرآن کو پکڑنا ثواب، قرآن کا دیدار کرنا ثواب، قرآن پاک کی تلاوت کرنا ثواب۔ تو پھر کیوں آپ نے قرآن پاک سے دوری بنا رکھی ہے اور دنیا کے ڈاکٹروں کے پاس مارے مارے پھرتے ہو، اپنا وقت اور روپیہ ضائع کرتے ہو؟ آؤ نماز کی طرف، آؤ قرآن کی طرف، آؤ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف، تو انشاءاللہ پھر شفا ہی شفا ہے۔ یعنی جو لا علاج بیماریوں سے چھٹکارا چاہتا ہے، نیک اولیاء جنات کو دوست بنانا چاہتا ہے، اور فوری امیر ہونے کے لیے اس عمل کو نہایت آزمودہ پایا ہے، مشکلات، تکلیفوں اور حادثوں سے حفاظت ملتی ہے۔ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ یہ عید کے دن چل رہے ہیں، بس ایک گوشت کا ٹکڑا یا پھر ایک بوٹی لے لیں، کیونکہ اس وقت ہر غریب اور امیر کے گھر میں قربانی کا گوشت موجود ہے، اور یہ عمل مبارک صرف اور صرف قربانی کے گوشت کے لیے ہے۔ تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ قربانی کے گوشت کی یا پھر ایک بوٹی لے لیں یا پھر ایک ٹکڑا لے لیں، اور باوضو ہو کر اس گوشت کے ٹکڑے پر یا پھر بوٹی پر 7 بار درود ابراہیم اور 313 مرتبہ یا شہیدو پڑھنا ہے، اور پھر 7 بار درود ابراہیم پڑھیں۔ اب آگے عمل کو توجہ اور دھیان سے سنیں کہ آپ نے اس گوشت کا کیا کرنا ہے۔ آپ نے اس کی چھوٹی چھوٹی بوٹیاں بنا لینی ہیں، اور ان بوٹیوں کو سب سے بہتر تو یہ ہے کہ آپ اسے اس دریا میں ڈالیں کہ جس کا آپ کو یقین ہو کہ اس میں مچھلیاں ہیں، اور اگر دریا قریب نہیں تو پھر آپ یہ گوشت کسی صاف جگہ پر ڈالیں جہاں سے اس کو چیل اور کوے کھا لیں۔ یہ عمل مبارک سال میں صرف ایک بار ہی ہوتا ہے، لیکن اس عمل کے کمالات بہت بڑے ہیں، اور جو بندہ اس عمل کو کر لیتا ہے تو پھر وہ پورا سال کبھی کسی کا محتاج نہیں ہوگا، بیماریوں سے شفا پائے گا،
بے اولاد ہے تو نیک صالح اولاد ملے گی، مصیبت پریشانیوں میں گھرا ہوا ہے تو اسے نجات ملے گی، اور اس عمل کی برکت سے نیک اولیاء جنات سے دوستی ہو جائے گی، رزق کاروبار میں 4 چاند لگ جائیں گے۔ ابھی بھی عید کے 2 دن آپ کے پاس باقی ہیں تو انہیں لاپرواہی میں مت ضائع کیجیے، جلد از جلد یہ عمل مبارک کر کے اللہ کی رحمتیں اور برکتیں سمیٹ لیجیے۔ جزاک اللہ خیرہ۔